بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ہم نے اس لیے تکلیف دی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے ہمارے جیتے ہوئے حلقے L15 باغ میں 9 پولنگ سٹیشنز پر بائیکاٹ کا جواز جو ہے اس کو بہانہ بنا کر دوبارہ ری پولنگ کی ڈیٹ دی ہے اور ری پولنگ کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہ رہے ہیں۔ سردار ضیاء القمر جو ہمارے L15 کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو واضح برتری جن کے پاس ہے، جو الیکشن جیت چکے ہیں، ان کے نتائج مکمل ہو چکے ہیں، ان کے پاس عددی اور حتمی اور واضح برتری ہے۔ 9 پولنگ سٹیشنز پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ بیلٹ باکس، بیلٹ پیپر اور سیکیورٹی تمام وقت کے لیے مکمل طور پر موجود تھی۔ آئین اور قانون کے مطابق پولنگ کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کا ڈالنا یا نہ ڈالنا یہ شہریوں کا اپنا قانونی حق ہے۔ اگر ووٹر اپنی مرضی سے کہیں ووٹ نہیں ڈالتا تو یہ بھی اس کا اپنا ایک اظہار ہے، اور وہ اگر ایبسٹین کرنا چاہتا ہے ووٹ ڈال کر تو کوئی قانون پاکستان کا اس کو زور زبردستی سے پولنگ سٹیشن تک لا کر ووٹ نہیں ڈلوا سکتا۔ اگر کہیں بائیکاٹ ہے اور لوگوں نے اپنی مرضی سے بائیکاٹ کیا ہے تو قانوناً اس عمل کو کاسٹ شدہ ووٹ کو 0 شمار کر کے نتیجہ مرتب کرنا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ الیکشن وہاں منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ پولنگ ایجنٹس نے موقع پر ہی فارم 47 پر یہ بات ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہے کہ عملہ موجود تھا لیکن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، اور جب یہ بات آفیشلی قانونی طور پر جو ہے یہ فارم پر درج ہو چکی ہے تو قانون کی نظر میں یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ اس پروسیس کو اب دوبارہ انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ ری پولنگ صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہے جب ٹھپا مافیا ہو، جب سامان کی جو ہے چھینا جھپٹی ہوئی ہو، یا کہیں تشدد ہوا ہو، یا ایسی صورتحال بن گئی ہو لا اینڈ آرڈر کی کہ وہاں پولنگ میں رکاوٹ آئی ہو، یا تو وہاں دوبارہ الیکشن کرانا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ان حالات میں جب ووٹر نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا تو وہاں دوبارہ جو ہے الیکشن کروانا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور ووٹر کی جو مرضی ہے اس کی بھی توہین ہوگی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور وہاں کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کو جب اپنی شکست نظر آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے واضح برتری حاصل کر لی تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ان کی جو اس وقت تک وہ ایک کلیم کر رہے ہیں، اور وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور بلند و بانگ دعوے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے عوام کی کیسے جرأت ہوئی کہ وہ 9 پولنگ سٹیشنز پر ووٹ نہ کریں۔ تو ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کو کبھی کبھی ہضم کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ عادت ڈالیں اور جن 9 سٹیشنز پر بائیکاٹ ہوا ہے اس کو مانیں۔ عوام نہیں ووٹ دینا چاہ رہے، ہم مان رہے ہیں تو آپ بھی مانیں۔ ہم نے انہی حالات میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس نے واضح برتری حاصل کی ہے، تو لہٰذا یہ کڑوی گولی آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اور اگر مسلم لیگ نون کا یہ ہم مان لیں جواز جو ہے یہ جس کو پوسٹ پول دھاندلی کی ایک نئی شکل ہے، تو پیپلز پارٹی نے ثبوتوں کے ساتھ مظفر آباد اور میرپور میں دھاندلی کو مکمل طور پر بے نقاب کیا ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر آپ اس پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں اور پھر ایک طریقے سے دوبارہ سے کشمیر میں جو ہے وہ نئے انتخابات کرائیں۔ الیکشن کمیشن پر اس وقت لازم ہے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر جو فارم 44 ہے اور گنتی کے مطابق سردار ضیاء قمر کی کامیابی کا سرکاری نوٹیفیکیشن فی الفور جو ہے وہ اس کو جاری کریں اور الیکشن کو یہ دوبارہ ایک نئی جو طریقے سے یہ دھاندلی کا طریقہ ہے اس کو مسترد کریں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو یہ بتایا جائے کہ الیکشن کمیشن جو
وہاں پولنگ ایجنٹس موجود تھے انہوں نے کیا تحریر کر کے دیا ہے، وہ جو ان کی تحریر ہے وہ بھی ہمارے سامنے لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے. یہ بھی بتایا جائے کہ اگر دوبارہ الیکشن کے دن عوام پھر بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ایسا طریقہ ہے کہ عوام کو آپ زبردستی پولنگ اسٹیشن تک لائیں گے. کیا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عوام کو دھوس دھاندلی گلیوں بٹوں طاقت کے استعمال کے ذریعے آپ مجبور کریں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر آئیں اور آ کر اپنے ووٹ ڈالیں، اور ضرور ڈالیں، اور ڈالیں بھی اسی سمت جس سمت آپ چاہ رہے ہیں. اور اس کی یہ بھی بتائیے کہ ریٹرننگ جب بائیکاٹ جاری ہے، بائیکاٹ الیکشن سے پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، اگر یہ آپ کی منطق صحیح سمجھ لی جائے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے بائیکاٹ کے ہوتے ہوئے الیکشن کیوں کرایا؟ آپ کو کیا علم نہیں تھا کہ بائیکاٹ ہے؟ اور اسی بنیاد پر LA-10 میں 6 پولنگ اسٹیشنز پر بھی 0 ووٹ پڑے. تو یہ بتایا جائے کہ وہاں ری پولنگ کا کیوں نہیں کہا گیا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر کوئی بھی غلط کام ہوا ہے، کہیں بھی کوئی تشدد قبضہ یا کوئی ٹھپے لگے ہیں، تو وہ آپ ثبوت سامنے لے آئیں. اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے صحیح ثبوتوں کے ساتھ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی، آپ نے اس کو مسترد کیا. اور اگر درخواستیں آپ نے ہماری مسترد کی ہیں تو آپ تحریری طور پر ہمیں بتائیں. ہمیں تحریری طور پر آج تک کچھ نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن کے ساتھ. لہٰذا تمام امیدواروں کے ساتھ جب تک آپ یکساں معیار نہیں اپنائیں گے اور ایک امیدوار کی درخواست پر اور نظر اور دوسری کی درخواست پر کسی اور نظر سے دیکھیں گے تو نہ صرف یہ جو ہے تمام آپ کا الیکشن پہلے ہی سخت متنازع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کا کام صرف ایک پرامن اور شفاف ماحول جو ہے فراہم کرنا ہے. گن پوائنٹ پر ووٹ ڈلوانا الیکشن کمیشن کا یا کسی کا کام نہیں ہے. یہ تاثر اب پکا ہو چکا ہے کہ کسی جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے اس کو آپ آزاد کشمیر کے انتخابی عمل میں جو ہے ایک ایج دے رہے ہیں، خصوصی فائدہ دے رہے ہیں. اور ری پولنگ یہ ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ ایک پری پولڈ ریگنگ ہوئی جس کی ہم نے شور کیا، پولنگ کے دن کی ریگنگ کے ہم نے ثبوت دیے، اور یہ ری پولنگ کی شکل میں یہ پوسٹ پول ریگنگ کی ایک نئی جہت ہے. لہٰذا تمام متعلقہ رپورٹس جو آپ نے تیار کی اور قانونی بنیاد جو ہے وہ آپ عوام کے سامنے لائیں. ہم ری پولنگ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ری پولنگ صرف وہاں ہو جہاں کہ قانونی طور پر اس کا جواز بنتا ہے. اور الیکشن کمیشن ہمیں بتائے کہ یہاں کس بنیاد پر جو ہے ری پولنگ آپ کروا رہے ہیں. کیا لوگ اس ملک میں لوگوں کو اپنے ووٹ کا اظہار کرنا یا نہ کرنے کا جو قانونی حق اور آئینی حق حاصل ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن اور حکمران جماعت اس حق کو چھین لینا چاہتی ہے؟ جب الیکشن دن بدن متنازع ہوتا چلا جائے، جو پہلے دن سے ہو رہا ہے اور دن بدن متنازع ہوتا جائے اور دھاندلی کی نئی نئی شکلیں جو ہیں وہ ایجاد کر لی جائیں، تو چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر میں یہ ہتھ کنڈے برائے مہربانی نہ اپنائیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو پہلے ہی جو آپ نے وہاں آگ اور خون کا کھیل کھیلا ہے اس پر مزید پیٹرول ڈالیں گے. لہٰذا ہم یہ آپ کو متنبہ بھی کرتے ہیں، آپ سے التجا بھی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو جیت گیا اس کو جیتنے دیں. جو جیت گیا اس کو جیتنے کے بعد آپ اگر اس کی جو ہے عددی اکثریت کو چینج کریں گے تو یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ہم اپنے ایک ایک ووٹ پہ پہرا دیں گے. اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں جناب چودھری یاسین صاحب سے کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سارے اپنے ساتھی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. محترمہ سینیٹر پرویشہ خان صاحبہ نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی ریپیٹیشن نہ کروں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انتخابات کا اعلان ہوا شروع میں تو اس کو 3 مرحلوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی جو ہے وہ بڑے واضح جو ہے وہ اپنا اس کی ریزرویشن شو کی تھی کہ 3 مرحلوں میں جو ہے وہ چھوٹی سی ریاست ہے، 40 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل، تو 3 مرحلوں میں انتخاب کرانے کا کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہا گیا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور ہم اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا جو مرحلہ ہے میرپور ڈویژن میں ہوا اور وہاں سے ہی جو ہے وہ دھاندلی کی ابتدا ہوئی. وہاں
پولنگ اسٹیشنوں پہ جو عملہ تھا پولنگ کا وہ نون لیگ کے امیدواروں کی مرضی سے وہاں لگایا گیا، اور فیصل آباد سے پنجاب پولیس جو ہے اس کو بلایا گیا، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا. میں نے خود 2-3 پولنگ اسٹیشنوں پہ دیکھا کہ پولیس کے جو کانسٹیبل صاحبان تھے یا آفیسر تھے وہ اندر پولنگ اسٹیشنوں کے اندر بیٹھے تھے، اور پولنگ ایجنٹ جو تھے ان کو باہر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. تو میں خود بھی جب میں نے پوچھا پریزائڈنگ افسر سے یہ کیا تماشا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولنگ ایجنٹ باہر بیٹھیں گے. پھر میں نے جو ہے وہاں ان کو وہاں سے نکالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو دھاندلی کی ابتدا جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی 3 برولوں میں کرانے کی، اور پھر پنجاب پولیس کو بھیج کر جو ہے وہ ایک ٹاسک دیا گیا رانا ثناء اللہ خان نے، چونکہ وہ فیصل آباد سے ہیں، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہر جگہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنی ہے. وہ خود ٹھپے لگانے میں جو ہے وہ پیش رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہے کہ 40 لاکھ کی آبادی میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا، اور دھاندلی کی یہ ابتدا وہاں سے شروع ہوئی. یہ کوئی نئی دنیا ہے جہاں 99% ووٹ جو ہے وہ پول ہوتے ہیں، 99.8% تک بھی ہوئے ہیں. اور بعض پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں وہ ٹھپے لگاتے گئے اور ان کو یاد نہ رہا کہ یہاں ووٹ اتنے اور 50-50 60-60 ووٹ زیادہ ڈال گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ جو اب انہوں نے LA-15 کا جو رزلٹ روکا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سازش اور ایک منصوبے کے تحت، اس لیے کہ ہمارے امیدوار سردار ضیاء قمر جو ہے وہ بڑی واضح جیت رہے ہیں. بہت سارے آزاد کشمیر کے مطلب میرپور کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے 31% سے زیادہ کوئی ریشو نہیں تھی پولنگ کی، اور بے شمار پولنگ اسٹیشن بے شمار حلقوں میں ایسے تھے جہاں جو ہے وہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، نہیں آئے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ان حالات میں جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مزید آزاد کشمیر میں انتشار اور فساد پیدا کرنا چاہتی ہے. اور آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. یہ بڑی پرامن خطہ تھا. مسلم لیگ نون کے وزراء کے جو ہے وہ ان کے بیانات کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا کہ ہم یہ کر دیں گے. وہاں سے دھاندلی کی ابتدا تو وہاں سے شروع ہوئی جب یہ کہا کہ ہم پنجاب کی جو 12 سیٹیں 10 سیٹیں وہ تو اپنی جیب میں لے کر نکلیں گے، اور وہاں سے وہی ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جس طرح میڈم نے کہا ہے کہ ان انتخابات کو جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ LA-15 جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے، نوٹیفائی کیا جائے. وہاں ری پولنگ کی جو ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تو میرا خیال ہے بہت بات ہوگی. اگر آپ مزید کوئی اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز یو آر. راولہ کوٹ، دیکھیں جی راولہ کوٹ کے بارے میں میری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے، اور میں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں 29 جون کو جو ہے وہ میں نے اپنے جولائی کو میں نے وہاں جو ہے وہ ایک ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کی جو پاس ہوئی، جس میں بڑا واضح تھا کہ جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ موقف ہے. انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی یہ بات کی اور ہر فورم پہ کرتے رہے، انتخابی مہم کے دوران بھی وہ کہتے رہے کہ یہ احساس خطہ ہے، اس کو جو ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے نام پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور دونوں طرف کے لوگوں کو سن کے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، دونوں اطراف کے لوگ جو ہے اس کو تسلیم کریں. اس لیے کہ ہماری جگ انسائی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی جو ہے ذرا کوئی نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ الٹے جو ہے وہ اپنے بیانات دے کر جو ہے وہ جلدی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ہیز اے ویری کلیئر اسٹانس آن راولہ کوٹ، اور جو وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ایمیکیبلی تھرو ڈائیلاگ جو ہے وہ حل کیا جانا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ بالکل یہ چاہتی نہیں ہے. پہلا مرحلہ گزر گیا، دوسرا مرحلہ گزر گیا، تیسرا مرحلہ بھی گزر گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک کانفرنس کی حد تک مذمت کر رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بہت سخت الفاظ میں بولا تھا کہ میں مینڈیٹ واپس لے کے دوں گا جتنا چوری ہو رہا ہے کشمیر میں، لیکن ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. تو ابھی تک دیکھا جائے تو کوئی پریکٹیکلی چیزیں
حکمت عملی تیار نہیں کی گئی بلکہ رات کو آپ کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے, تو کیا کچھ پریکٹیکلی حکمت عملی تیار کی گئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے پریکٹیکل حکمت عملی جو ہے وہ ہمارے پاس گلو بٹوں کی کوئی فوج نہیں ہے جو جا کر ڈنڈے اور لاٹھیاں سوتے لے کے جو ہے وہ ان سے ووٹ واپس لے لیں یا ہم الیکشن کمیشن پر ہلہ بول دیں. ہماری جو ہم واپس لینے کی بات کی ہے چیئرمین بلاول نے وہ جمہوری طریقے سے ہے. ہم آپ سے بات کریں, پورے پاکستان سے بات کریں, ہم آزاد کشمیر کی عوام سے بات کریں, ہم ان کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر حقائق لا رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی پوری دنیا میں اس الیکشن کو ایک شفاف الیکشن ماننے پر تیار نہیں, سمیت پاکستان کی عوام بھی. تو لہٰذا جو مینڈیٹ متنازع ہو اور اس طریقے سے جس کو ٹھپوں کے ذریعے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ واپس ہی آئے گا, وہ واپس ضرور عوام کے پاس آئے گا اور اصل نمائندے ضرور آ کر اپنی سیٹوں پر بیٹھیں. بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو نون لیگ کی حکومت کی ہوتی. کیا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کمیشن سے نکلنے کے لیے؟ کیا صدر پاکستان کا عہدہ ہے آپ کے پاس, پھر ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے, سینیٹ چیئرمین کا عہدہ ہے, کیا یہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور بلاول صاحب کو کب واپس آنا ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اپنا کوئی آئینی عہدہ کیوں چھوڑے. پیپلز پارٹی الٹی گنتی جن کی کہا ہے چیئرمین صاحب نے, پیپلز پارٹی ان سے عہدے چھوڑوائے گی انشاءاللہ. جوئی صاحب جو آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوئے 3 مراحل میں, ان کی ذرا جو قانونی پوزیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے ساتھ چیف جسٹس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو پہلے مرحلے میں الیکشن ہوئے اس کے بعد جو الیکشن ہوا ہے وہ ضمنی الیکشن کے زمرے میں آتا ہے اور آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ چونکہ 1990 سے ممبر اسمبلی منتخب ہوتے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کو آبائی حلقے سے ہرایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو الیکشن ہوئے یہ ان کو تو کوئی بھی شفاف نہیں مان رہا ہے, کیا آپ ان الیکشن کو مکمل طور پر کالا دام قرار دے کر آزاد کشمیر کے اندر یہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی؟ اور دوسرا جو ہماری بہن ہے ان سے یہ سوال ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ جام مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان حالات میں کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار رہ سکے گا یا نہیں, اس میں دوران ہے. پہلے میں جواب دے دوں آپ. جی پہلی تو بات یہ ہے جی کہ یہ اس الیکشن کی ابتدا جو ہے دھاندلی کی وہ موجودہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی تعیناتی سے شروع ہو گیا تھا. وہ چونکہ شروع سے مسلم کانفرنس کے اور نون لیگ کے قریب رہے ہیں, ان کے کارکن رہے ہیں, ان کے ساتھ سیاست کرتے رہے اور انہی صاحب کو جو ہے وہ 2016 میں بھی نون لیگ کی حکومت نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر لگایا تھا اور 16 میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے نون لیگ کو جو ہے وہاں سے جتوایا گیا تھا. میں اور چودھری مجید جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھے, صرف 2 بچے تھے اور کراچی والی جو سیٹ ہم نے لی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دھاندلی کی ابتدا تو وہاں سے شروع کی کہ ایک ایسے بندے کو لگایا گیا جو بالکل قانون کو, کوئی کسی ضابطے کو نہیں مانتا اور ہم ان کے پاس جاتے رہے, شکایات کرتے رہے کہ یہ الیکشن والے دن ہم نے ان کو فون کیے, آر او کو کیے, ڈی آر او کو کیے, ایس پی کو, ڈی سی کو, ڈی آئی جی کو, کمشنر بھی کالڈ آل دیز ریلیونٹ جو آفیسر ہیں, کوئی ٹچ سے مس نہیں ہوا. ان کو یہ جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ نون لیگ کو جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے یہ سیٹیں دلوانی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بڑی واضح ریزرویشن تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جو 3 مرحلوں میں جو ہے وہ الیکشن ہمیں سے صحیح نہیں دیکھتے. آپ ایک چھوٹی سی جگہ ہے, 40 لاکھ ووٹ ہے, ایک ہی مرحلے میں الیکشن کرائیں, لیکن ہماری اس بات کو نظر انداز کیا گیا. جی آپ کا سوال دوبارہ دہراؤ. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کا اتحاد چل رہا ہے مرکز میں, اس صورتحال کے بعد, ان ٹکراؤ کے بعد کیا پیپلز پارٹی اور نون مرکز میں بھی اکٹھے بیٹھیں گے؟ دیکھیے یہ آپ کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں ہماری چیئرمین صاحب نے اس پر بڑی واضح اور کھل کر بات کی ہے. جب وہ انہوں نے کہا الٹی گنتی تو مجھے اب ساتھ بیٹھنے کے جو امکانات ہیں وہ بالکل معدوم نظر آ رہے ہیں. جب الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے تو پھر گنتی انہیں کی ہوتی ہے, ہم اس گنتی میں شامل نہیں. ایک سوال قاضی صاحب کا اجلاس بھی کا آپ نے پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اگر دھاندلی کے الزامات پیپلز پارٹی لگا رہی ہے
उनको अगर एड्रेस नहीं किया गया उन शिकायत को, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला हस्पताली का इजलास होगा उसमें आप शिरकत करेंगे, हस्प करेंगे या नहीं? देखें जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीस पार्टी इज़ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारी के कायद शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटों के साथ भी जब रियासत में जो मुल्क के पाकिस्तान में एक बदतरीन धांधली से पाकिस्तान पीस पार्टी को कार्य किया गया था, और 17 सीटों के साथ भी जो है वो फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी वो कौमी असम्बली में बैठी थी। तो फिर उस असम्बली का जो अशर हुआ था आप सबके सामने है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो बाइकआउट का जो एक दफ़ा हमने बाइकआउट किया था 85 में, और उसका जो है वो फिर हमें भुगतना पड़ा उसका खमियाजा। तो पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वी विल सिट इन दी असम्बली अंडर प्रोटेस्ट, और हम अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे, लेकिन हम अंडर प्रोटेस्ट जो है वो असम्बली के अंदर बैठेंगे। और मैं आपको वसूख से ये कहता हूँ कि ये कंपनी नहीं चली, ये कंपनी नहीं चली। ठीक है, थैंक यू। हाँ